بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کی نیاز، جسے عرف عام میں کونڈوں کی نیاز بھی کہا جاتا ہے، یہ ہمارے ملک میں اتحاد امت کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ شیعہ سنی دونوں میں یہ چیز کامن ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے اپنی مودت کا اظہار ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ شیعہ سنی سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور آپس میں محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اہل سنت کے مفتی، اکابر علماء، فقہا 22 رجب کی نیاز کو ثواب کے حصول کا ذریعہ مانتے ہیں۔ علماء اہل سنت نے رجب کی نیاز کے جواز پر پوری کتابیں لکھی ہیں اور اس کے جواز پر ان کے فتاوی موجود ہیں، مگر پچھلے چند سالوں سے ناصبیوں نے ماہ رجب کی نیاز اور نظر کی مخالفت میں ایک پوری کمپین چلائی ہوئی ہے۔ دیکھیے، اگر ہمارا کوئی اہل حدیث یا دیوبندی بھائی نظر نہیں کھاتا تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ان فقہی اختلافات کو بیس بنا کر جو یہ 22 رجب کی نیاز کی مخالفت مسلسل ہو رہی ہے، یہ ناصبیت ہے اور شیعہ سنی میں نفرتیں پھیلانے کی ایک سازش ہے۔ اور اسی رجب المرجب کے اندر دشمن نے اتنی محنت کی، 22 رجب المرجب کو کونڈوں کے نام سے ایک رسم جاری کی کہ امام جعفر صادق کے کونڈے ہیں، اور ہمارے سنی بھائیوں کے گھروں کے اندر وہ کونڈے بھیجے جس کے اندر شیرنی ہے، جس کے اندر کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اور ہمارا سنی بھولا بھالا جسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، بڑی خوشی سے اسے قبول کر لیتا ہے، اگلے کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرا پڑوسی اچھا ہے، کچھ اگر گھر میں بنایا ہے تو مجھے بھی اس نے بھیج دیا ہے، مجھے بھی پیش کیا ہے، بہت بڑے اخلاق والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اسے پتہ نہیں ہے پس پردہ اس رسم کے وہ تیرے ایمان پہ حملہ کر رہا ہے۔ یہ 22 رجب المرجب پر کونڈوں کی رسم امام جعفر صادق کی پیدائش کی خوشی میں نہیں کی جاتی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں کی جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر وہ خوشی مناتا ہے، اور اسی خوشی میں وہ تجھے بھی شریک کرتا ہے جو تو صحابہ کا احترام کرتا ہے، لیکن تیرے دل کے اندر بغض ڈالنے کے لیے وہ اپنی حرام کی خوراک ڈال کے تجھے صحابہ سے متنفر کرنا چاہتا ہے۔ امام جعفر صادق کی پیدائش 8 رمضان کو ہے، 22 رجب المرجب کو نہیں ہے۔ یہ ہماری کتابیں نہیں بلکہ دشمن کی کتابیں بھی کہتی ہیں امام جعفر صادق کی پیدائش 22 رجب کو نہیں ہے، لیکن اس نے 22 رجب کو یہ رسم اتنی تیزی سے، اتنی پابندی سے پھیلائی، عام کی، کہ ہمارا سنی بھی اس کو قبول کر لیتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کے اسے قبول کر کے اور اس کو گنگاتا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے، وہ اپنی رسم پہ اتنا کاربند ہے، جس بھی ادارے میں ہوگا، جہاں جہاں ہوگا، اپنے عقیدے کا اظہار کرے گا، یہاں تک کہ فقیر بھی ہوگا، گاڑی میں آئے گا تو یوں کہتا ہوا نظر آئے گا، سقیفہ نہ ہوتا تو کربلا نہ ہوتی، یعنی ابو بکر اگر خلیفہ نہ بنتے، حضرت حسین شہید نہ ہوتے، ایک فقیر ہو کے، منگتا ہو کے اپنے عقیدے کا اظہار کر چکا ہے۔ ہم سنیوں کا حال یہ ہے، مسجد ہماری ہے، منبر ہمارا ہے، عوام ہماری ہے، لیکن ہم اپنا عقیدہ بیان نہیں کر سکتے۔ جی لوگ ناراض ہو جائیں گے، حقائق بیان نہ کرو، فضائل بیان کرو، لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں، جی لوگ جمعہ پڑھنے نہیں آئیں گے، جی لوگ ہم سے متنفر ہو کے دور ہو جائیں گے۔ بھئی حقائق سے اگر کوئی متنفر ہوتا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت بیان کرنے سے اگر کوئی متنفر ہوتا ہے، مسلمان کہلانا چھوڑ دے۔ ہم سے ناراض ہونے کی کون سی بات ہے؟ مسجد سے ناراض ہونے کی کون سی بات ہے؟ مسلمان ہونا چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، کیونکہ جب وہ قرآن کو پڑھے گا تو اس قرآن کے متعلق اب سوال کریں، یہ قرآن ہے تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا صحابہ نے۔ یہ قرآن ہم تک کہاں کیسے پہنچا؟ کہ صحابہ نے پہنچایا۔ اس قرآن کو لکھا کس نے ہے؟ صحابہ نے لکھا ہے۔ اس قرآن میں جن کی عظمتیں بیان ہوئی ہیں، جن کو اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن نے کہا ہے کون تھے؟ تو کہے گا صحابہ تھے۔ جب وہ صحابہ تھے، ان صحابہ کی عظمتیں ہم بیان کریں، ہم سے بائیکاٹ، ہم سے ناراضگی، ہم سے دوری، ہماری مسجد سے دوری، ہمارے جمعے سے دوری، پھر اس قرآن سے بھی دور ہو جانا۔ یہ حقائق ہیں، یہ عام باتیں نہیں ہیں۔ ہم جب یہ باتیں بیان کرتے تو لوگوں کو اچھے نہیں لگتے، نہ لگے ہمیں پرواہ نہیں ہے، آپ جو عزت دیتے نہ دے، ہمیں عزت چاہیے محمد الرسول اللہ کے در سے، ہمیں عزت چاہیے صحابہ کے در سے۔
ہم آپ کی عزت کے بھائی پرواہ نہیں کرتے، ہم آپ کی عزت کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ ملتے ہیں سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں کرتے نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیں گے صحابہ کی عزت کیا ہے، عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے اور حقائق کیا ہے۔